الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا اور اس کے بعد خوشی کے لیے ہمیں عید کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک دن عطا کیا۔ اب عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم عیدگاہ وغیرہ کے اندر جا کر جمع ہو جائیں اور اس کے سامنے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا کریں۔ عید کی نماز بھی عام نمازوں کے مانند ہی ہے، لیکن اس میں صرف 6 زائد تکبیریں ہیں۔ ان زائد تکبیروں کے ساتھ ہی نماز کو ادا کرنی ہے۔ تو اس کی ترتیب سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، چونکہ عید کی نمازیں جو ہیں سال میں 2 مرتبہ آتی ہیں، اس لیے آدمی غفلت کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اس کی صحیح ترتیب آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ بہت ہی آسان نماز ہے۔ تو عید کی نماز جب امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے آدمی، تو نیت کر لیں 2 رکعت عید کی نیت کے ساتھ، اور قبلہ رخ ہو کر امام کے پیچھے امام کی اقتداء کے اندر نیت کر لیں۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہیں گے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ہم بھی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ دیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد امام صاحب پھر 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ سب سے پہلے تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ دیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے۔ سورت کے بعد رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے رکعت کو مکمل کریں گے۔ اب دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ ترتیب اس طرح ہے کہ دوسری رکعت کے اندر پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر، چونکہ چوتھی تکبیر دوسری رکعت کے اندر رکوع کے لیے ہوتی ہے، اس کے اندر ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے، سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع اور سجدے کے بعد امام صاحب رکعت کو پوری کریں گے، نماز کو پوری کریں گے۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے، لہذا اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، مسجد کے آداب کے لحاظ رکھتے ہوئے خطبے کو بہت ہی پرسکون حالت کے اندر سنیں، اس کے بعد اپنے گھروں کو جائے۔ اب عید کی نماز کے اندر 2 مسائل خاص طور پر قابل لحاظ ہیں، جس کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر آدمی کی رکعت چھوٹ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کی زائد تکبیر چھوٹ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں بتا دوں، زائد تکبیر اگر آدمی کی چھوٹ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلی رکعت کے اندر امام صاحب کے ساتھ شریک ہوا اس وقت جب کہ امام صاحب قرات شروع کر چکے تھے، یعنی زائد تکبیروں کے بعد قرات شروع کر چکے تھے، تو اس وقت اگر کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو اس حالت میں اس کو زائد تکبیریں کیسے کہنی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی امام صاحب کے ساتھ شریک ہوتا ہے پہلی رکعت کے اندر، اور اگر اس وقت امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں، تو آدمی کو چاہیے جو بعد میں شریک ہونے والا ہے اس کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ 3 زائد تکبیریں کہہ لے، پھر امام کے ساتھ، اگرچہ وہ امام قرات شروع کر چکے ہوں لیکن اس کو زائد تکبیریں کہہ لینی ہے۔ لیکن اگر وہ اس وقت شریک ہوا کہ امام صاحب رکوع میں جا چکے تھے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس آدمی کو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہنے تک اگر اس کو رکوع مل جانے کا امکان ہے، اور اگر اس کو پوری امید ہے کہ مجھے رکوع مل جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہہ دے اور امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے۔ اور اگر اس کو خطرہ ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو آدمی کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے، اور جو زائد تکبیر ہے اس کی چھوٹ گئی ہے وہ رکوع کے اندر ہی وہ آدمی ادا کر لے۔
اور اگر آدمی کی رکعت چھوٹ گئی یعنی دوسری رکعت کے اندر امام کے ساتھ شریک ہوا تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت امام صاحب کی نماز پوری ہونے کے بعد جب آدمی اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو ادا کرنے کے لیے اٹھے گا تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے وہ ثنا اور تعوذ اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اس کے بعد جو اس کی زائد تکبیرہ چھوٹی ہے وہ اس کو ادا کرے گا، یعنی 3 زائد تکبیرہ کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر جو رکوع کے لیے ہوگی اس تکبیر کو کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور اپنی بقیہ رکعت کو پوری کریں۔ تو یہ اصل ترتیب ہے اور بہت ہی آسان ترتیب ہے، اگر اس کو غور سے آپ سن لیں گے اور سمجھ لیں گے تو بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے تمام احکام کو شریعت کی روشنی کے اندر اور اسلام کی ہدایت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے اعمال ہم نے رمضان المبارک کے اندر کیے ہیں ان تمام اعمال کو اپنے بارگاہ عزتی کے اندر شرف قبولیت سے نوازے اور ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب